السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے 50 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے نازل کیا التوراۃ تورات کو، فیہا اس میں ہدن ہدایت ہے، ونور اور نور تھا، یحکمو فیصلہ کرتے تھے، بہا اس کے ساتھ، النبیون انبیاء، الذین وہ لوگ جو اسلموا اسلام لائے تھے، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہادو یہودی بن گئے تھے، والربانیون اور رب والے بھی، والاحبار اور علماء، بما اس وجہ سے جو استحفظوا وہ محافظ بن گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، وکانوا اور تھے وہ علیہ اس پر شہداء گواہ، فلا تخشوا الناس پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، واخشونی اور مجھ سے ہی ڈرو، ولا تشتروا اور نہ تم خریدو بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، ومن لم اور جو نہیں یحکم فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون جو کافر ہیں۔ اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ جو حد رجم کا انکار کرتے تھے ان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اپنے اسلاف، انبیاء، احبار اور علماء ربانیین کا مسلک اختیار کریں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ تک بہت سے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن پر کوئی بھی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے۔ وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو تورات پر ہی عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے اور ان کے درمیان اسی احکام کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کی بعث کا مقصد تورات ہی کی شریعت کو زندہ کرنا تھا۔ بمستحفظوا کہ وہ محافظ بن گئے اللہ کی کتاب کے، یعنی جس زمانے میں کوئی بھی نبی نہیں ہوتا تھا تو یہ درویش اور تعلیم یافتہ لوگ یہودیوں کے مابین تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء نے انہی کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کا محافظ مقرر کیا تھا۔ تورات کی حفاظت کا ذمہ دار اور اس کے محافظ تو علماء اور رب والے لوگ بنائے گئے ہیں، مگر قرآن مجید اور شریعت محمدی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا، علیہم ان پر، فیہا اس میں، ان النفس کہ بے شک جان، بالنفس جان کے بدلے ہے، والعین بالعین اور آنکھ آنکھ کے بدلے ہے، والانف بالانف اور ناک ناک کے بدلے ہے، والاذن بالاذن اور کان کان کے بدلے ہے، والسن بالسن اور دانت دانت کے بدلے ہے، والجروح اور تمام زخموں کا بھی قصاص بدلہ ہے۔ فمن تصدق پس جو کوئی صدقہ کرے یعنی معاف کر دے، بھی اس کو، فہو پس وہ، کفارۃ کفارہ ہوگا، لہو اس کے لیے، ومن لم یحکم اور جو نہیں فیصلہ کرے گا، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون جو ظالم ہیں۔ اس آیت میں یہود کو ڈانٹ ہے کہ انہوں نے جس طرح رجم کے حکم کو تبدیل کیا، اسی طرح ان جانوں اور زخموں میں برابری رکھی گئی تھی، پر انہوں نے اس کو بھی تبدیل کر کے معطل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی قبائل میں سے بنو نذیر طاقتور اور بنو قریظہ کمزور تھے، اس لیے یہودی بنو نذیر کا قصاص تو بنو قریظہ سے لے لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کا قصاص بنو نذیر سے نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے مقتول کی دیت کو ادا کر دیتے تھے۔ اس آیت میں مذکور مسائل کے حجت ہونے پر اجماع ہے، پس عورت کے بدلے قاتل ہی مرد قتل کیا جائے گا، خواہ چھوٹے قبیلے کا ہو یا بڑے کا، قصاص میں سب برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔
اس آیت سے یہ بھی مطلب نکالا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا، مگر صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن و سنت کے صریح خلاف ایسے احکام ایجاد کر لیے ہیں جس کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ قاعدہ بنا لیا ہے کہ تیز دھارے آلے کے ساتھ قتل کریں یا آگ سے جلائے تو قصاص ہے ورنہ نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا سر پتھروں سے اس طرح کچلا تھا جس طرح اس نے ایک بچی کا سر کچلا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا اگر کوئی کسی کو ڈبو کر مار دے یا بھوکا رکھ کر یا برف کے بلاک میں رکھ کر، بہت سی صورتیں بیان کی ہیں کہ ان میں قصاص نہیں ہے کیونکہ آلہ تیز دھار نہیں ہے۔ جب قانون ہی میں انصاف نہ رہا تو کوئی قوم اللہ کی نصرت کے وعدے کی حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ۔ عبادہ بن ثابت روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ وقفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا، علی آثارہم، ان کے آثار پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، من التوراۃ تورات میں سے، وآتیناہ اور ہم نے دی اسے، الانجیل انجیل، فیہ اس میں تھی، ہدن ہدایت، ونور اور نور، مصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، بین یدیہ جو پہلے ہے اس سے، من التوراۃ تورات میں سے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر چلتے تھے اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی۔ انجیل میں ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تورات، انجیل اور پھر قرآن کریم کے متعلق ونورن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ یحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کرے، اہل الانجیل اہل انجیل، بما اس کے مطابق، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فیہ اس میں، ومن لم یحکم اور جو نہیں فیصلہ کرے گا، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون وہی جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسی کے مطابق فیصلے کرو انجیل میں جو تم پر لازم کر دیے ہیں۔ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں اور دلائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے وہ ان کے چھپانے یا ان کی غلط تعویلیں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، بین یدیہ اس کے پہلے ہے، من الکتابی کتابوں میں سے، ومہیمناً اور نگہبان ہے، علیہ اس پر، فاحکم پس فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، بما اس کے مطابق جو، انزلہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے، لا تتبع اہواءہم اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، اما اس سے ہٹ کر جو، جاءکا آ گیا ہے آپ کے پاس، من الحق کی حق میں سے، لن ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منکم تم میں سے، شرعتاً ایک راستہ، ومنہاجاً اور ایک طریقہ، ولو اور اگر، شاء چاہتے، اللہ تعالیٰ، لجعلکم تو بنا دیتے تمہیں، امۃ واحدۃ ایک امت، ولیکن لیبلوکم لیکن اس لیے کہ آزمائے تمہیں، فیما اس میں سے جو، آتاکم اس نے دیا تمہیں، فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، الی اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما اس وجہ سے جو، کنتم تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔
اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اوصاف کو بیان کیا تھا اور اہل کتاب کو ان پر عامل نہ ہونے کی وجہ سے کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا تھا۔ اس آیت میں قرآن کی توصیف بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 42 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن مجید کے مطابق فیصلے فرمائیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اس کے مخاطب یہود و نصارہ اور مسلمان ہیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ اس کے مخاطب یہود و نصارہ اور مسلمان ہیں، تمام انبیاء کا دین ایک ہے، مگر وہ اپنے اپنے وقت میں ہر امت کی شریعت اور طریقے مختلف رہے ہیں، اور بعد میں آنے والی نبی کی شریعت میں پہلی شریعت سے مختلف احکام پائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، انبیاء الاتی بائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے، بینہم، ان کے درمیان، بما، اس کے مطابق جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، ذرہم، اور بچیے ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، یہ کہ وہ فتنے میں ڈالیں آپ کو، عَن بَعْضٍ، بعض اس سے، ما جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، الیک، آپ کی طرف، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَم، تو جان لے، انما، بے شک، یرید، چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، یصیبہم، یہ کہ وہ پہنچائے انہیں مصیبت، ببعض، بعض کو، ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، لفاسقون، البتہ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ان کے باہمی اختلاف سے متاثر نہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں، یہ نہ ہو کہ ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے یا ان سے مصالحت کی کوئی خواہش آپ کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام سے ہٹا دے۔ آفا حکم الجاہلیت، کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا، یبغون، وہ چاہتے ہیں، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حکمن، فیصلہ کرنے میں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر کفر اور جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ پسند کرتے ہیں۔ افسوس، بعض مسلم حکام کے زمانے کے علماء نے ایسے احکام اور حیلے ایجاد کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ انہوں نے شراب کی ایک دو قسمیں چھوڑ کر باقی نشہ آور چیزیں حلال کر دی، اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ زنا پر حد قائم کر دی، قصاص کو جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے تقریباً باطل کر دیا، سود کی کئی صورتوں کو حلال کر دیا۔ بہت سے احکام ہیں جسے مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کے صریح احکام کے مقابلے میں اپنے من گھڑت احکام نافذ کرنے کے خواہش مند ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی دنیا پر غلبے سے محرومی اور کفار کی بدترین غلامی کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان احکامات پر عمل کرنے والا بنائے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں، ہمیں اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔